اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، ایک آخری سورت کو چھوڑ کر۔ اس پارے میں کل 10 صورتیں ہیں، 12 صورتیں ہیں۔ ان 12 میں سے آج 11 صورتیں تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الملک، سورہ قلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورۃ النوح، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ اور سورۃ الدہر۔ یہ صورتیں آج تلاوت کی گئی ہے، اور ایک سورۃ المرسلات انشاءاللہ کل کی تراویح میں۔ پہلی سورت سورۃ الملک ہے، اور پہلی بات تو اس سورت کی تلاوت کے بہت ہی عظیم فضائل آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص پابندی سے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ المنجیہ بھی فرمایا، اس لیے کہ یہ انسان کے لیے قبر کے عذاب سے رکاوٹ بن جائے گی۔ تو اس لیے انسان عام تلاوت کا معمول تو رکھے اپنی جگہ، لیکن روزانہ چند صورتیں ایسی ہیں جس کو مستقل اپنی تلاوت کا حصہ بنائے، جس میں سورہ یاسین شریف ہے، سورۃ الملک ہے، اور سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الفتح ہے، سورہ مزمل ہے، اور بعض حضرات نے سورہ تغابن بھی لکھا۔ ان صورتوں کے چونکہ پھر مستقل اپنے اپنے فضائل اور برکات ہے، تو اس لیے روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ مختصر سی صورت ہے، بڑی صورت بھی نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کی سختی کو بیان فرمایا کہ جہنم اس کیفیت میں ہوگی کہ اس کی آگ کے شعلے اتنے جوش مار رہے ہوں گے کہ آواز سن کر ایسا لگے گا کہ کہیں یہ جہنم آگ کی شدت سے پھٹ نہ جائے۔ جیسے بعض دفعہ کسی ہانڈی کے نیچے آگ جل رہی ہو اور وہ ابلنے لگ جائے، شور کرنے لگ جائے، تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ پھٹ جائے۔ تو جہنم اس کیفیت میں دہک رہی ہوگی آگ سے۔ تو جو فرشتے جہنم پہ مقرر ہے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں آج اس مقام تک لانے والی بات کیا بنی؟ کیا دنیا میں تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں کہ آخرت میں ایسی جہنم ہے جس سے بچنا چاہیے؟ تو وہ جہنمی کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمیں سمجھانے ڈرانے والے دنیا میں آئے تھے، لیکن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور ہم نے کہا تم جو کہتے ہو نا کہ ہم پہ وحی اتری ہے اور اللہ نے کتاب اتاری، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو ہم نے دنیا میں جھٹلایا، اس کا انکار کیا، آج ہماری بدقسمتی کہ ہم جہنم میں داخل ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان بہت بڑی نعمت، پھر اللہ کی کتاب پر ایمان بہت بڑی نعمت، پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان بہت بڑی نعمت۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان ساری چیزوں پر ایمان نصیب کیا۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، اور اس سورۃ القلم میں اللہ پاک نے قسم کھائی والقلم وما یسطرون۔ یہ جو واو ہے نا والقلم کے شروع میں، یہ واو قسم کے لیے آیا، قسم ہے قلم کی، اور جو کچھ قلم نے لکھا اس کی بھی قسم ہے۔ اب یہ قلم کون سا ہے اور اس نے کیا لکھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ قلم۔ اور پھر قلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم لکھو۔ تو قلم نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اے اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پوری انسانیت کی تقدیر
جس انسان نے قیامت تک دنیا میں آنا ہے، پوری انسانیت کی تقدیر لکھ ڈالو۔ تو قلم نے لکھنا شروع کیا، اور جتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہے دوستو، کتنے آئے، کتنے گئے، چلے گئے اور کتنے آئیں گے، کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے علم کے۔ لیکن اس وقت قلم نے اللہ کے حکم سے سب کی تقدیر کو لکھ دیا۔ تو ایک بات تو دوستو یہ ثابت ہوئی کہ دنیا میں ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہماری تقدیر کو پہلے سے لکھا جا چکا ہے دوستو۔ بس انسان اسی لکھی ہوئی تقدیر کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے غور کیا تو اللہ نے قلم کی قسم کھائی، پھر قلم کو حکم دیا، پھر قلم نے تقدیر لکھی۔ معلوم ہوا کہ انسانیت اور اس کی زندگی میں قلم کا بہت بڑا کردار ہے دوست۔ آج انسان سمجھتا ہے نا، بلکہ بعض دفعہ کہتا بھی ہے کہ اب تو یہ چیزیں پرانی ہو گئی، اب تو کمپیوٹرائز دور ہے، ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ دوستو یہ سب اسی قلم کی جدید شکلیں ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ اتنا ترقی کا سفر کرنے کے بعد بھی آج بھی جو سنجیدہ، باذوق اور ایک مستند کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ اگر کبھی ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ملیں، تو آج بھی قلم کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو کمپیوٹرائز چیزیں چل رہی ہیں نا، جو ٹائپنگ ہوتی ہے، کمپوزنگ ہوتی ہے، تو انسان کتنی محنت کرتا ہے، انگلیوں کو عادی بنا لیتا ہے، لیکن جہاں پہلے گنتی کی غلطیاں ہوتی تھی، اب سینکڑوں غلطیاں ہوتی ہے یا نہیں؟ کمپوزنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، حروف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ انسان اس کی پروف کر رہا ہوتا ہے، بار بار اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس میں پھر بھی سینکڑوں اغلاط ہوتے ہیں، غلطی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اور تھوڑا سا بٹن اوپر نیچے ہوتا ہے، وہ حساب کو کہاں کا کہاں گھما دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان قلم کی افادیت سے نہیں نکل سکتا۔ جب پہلی وحی اتری تو اس میں بھی کیا فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جس ذات نے انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ انسان کا تعلیمی رشتہ قلم سے نہیں ٹوٹ سکتا، اور جہاں ٹوٹا ہے اس نے علم کو کمزور کیا ہے دوست، رسمی سا علم بن جاتا ہے۔ تیسری سورت سورۃ الحاقہ ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، لوگوں کے نامہ اعمال تیار ہوں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ ایک طبقے کو نامہ عمل اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، دائیں ہاتھ میں، ایک طبقے کو اس کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا، الٹے ہاتھ میں۔ اب جو کامیاب ہوں گے ان کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں جائے گا؟ سیدھے ہاتھ میں۔ سیدھا ہاتھ خیر والا ہے۔ الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال کے ملنے کا مطلب ہی ناکامی ہوگی۔ اس لیے جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا یہ خوش ہو جائے گا، خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا، اور اس خوشی کے عالم میں کیا کرے گا؟ ایک ایک کے پاس جائے گا، فیقول، اور کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ ذرا میرا نامہ اعمال پڑھ لو نا، آپ بھی پڑھ لو۔ جب طالب علم کا رزلٹ اچھا ہو نا، یہ اپنی رپورٹ کارڈ سب کو دکھاتا ہے، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، خاندان کو بھی، دوستوں، اس لیے کہ پتہ ہے بہت اچھے مارکس ہیں، تو خوشی ہوتی ہے، بار بار دکھاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوگی، ہر ایک کو کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال ذرا پڑھ لو۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملا اس کو پتہ میں تو ناکام ہو گیا، دکھانا تو دور کی بات، کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس، کاش آج مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہیں، اس نے تو مجھے میری ناکامی، ہمیشہ کی ناکامی بتا دی۔ تو ہمارے وجود سے، ہمارے جسم سے، ہماری زبان سے
جو بھی عمل نکل رہا ہے، جو بھی بات ادا ہو رہی ہے دوستو، وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر محفوظ ہو رہی ہے، ضائع نہیں ہو رہی۔ یہ نامہ اعمال ہم خود تیار کر رہے ہیں، اس دن تو اس کی اناؤنسمنٹ ہے، بس اعلان ہو جائے گا۔ باقی اس میں کیا نمبر لگنے ہیں وہ تو ہم اپنے وجود سے اس دنیا کے اندر بنا رہے ہیں دوستو، اس لیے اپنی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دنیا کے سارے رشتے جنہیں آج ہم ضروری بھی سمجھتے ہیں، قریب بھی سمجھتے ہیں، اور جس کے بغیر ہم رہنے کا تصور بھی بعض دفعہ محال سمجھتے ہیں۔ بھئی میں اپنے ماں باپ کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں اپنے بیوی بچوں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں اپنی فیملی اور برادری کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ آج انسان سوچتا ہے، اس لیے کہ یہ رشتے ہمیں ضروری لگتے ہیں۔ ان سے اپنے تعلقات دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ اگر دور ہو گئے تو پھر تو زندگی پھیکی ہو جائے گی، اور اس میں شک بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آخرت کا میدان لگے گا تو اس دن چونکہ انسان کی حیثیت اس کے اپنے ذاتی عمل کی بنیاد پر ہے دوست، بات سمجھ گئے؟ جو انسان نے کیا اسی کا وزن ہے۔ اب اچھا کیا تو اچھے نامہ اعمال وہ پلڑا جھک جائے گا، برا عمل کیا تو برا جھک جائے گا۔ یعنی گویا انسان کی شناخت اپنی حیثیت پر ہے، اور جو دنیا کے رشتے ہیں یہ کیا ہوں گے؟ فرمایا یہ ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں گے، یہ بھاگنے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ ہر ایک کو یہ خطرہ لگنے لگ جائے گا، خطرہ محسوس ہوگا کہ یہ جو میرا رشتہ دار یا میرا بھائی یا میری بہن یا میرے فلاں یا میرے فلاں جو قریب آ رہا ہے، ایسا نہ ہو آج مجھ سے کوئی نیکی کا سوال کر لے کہ یار میرے پاس ایک دو چار کم ہے، ایک آپ دے دو، باقی کی بات کر رہا ہوں، ایک آپ دے دو۔ ایسا نہ ہو مجھ سے تقاضا کر لے تو وہ اس سے راستہ بدل کے جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جن رشتوں کو آج تم سمجھتے ہو کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، وہ رشتے تو قیامت کے میدان میں تم سے چھپتے رہیں گے، منہ چھپاتے رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، کبھی رشتوں کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آخرت میں جو بھی فضل کا معاملہ ہونا ہے وہ کس ذات کی طرف سے؟ اللہ کی طرف، رشتہ دار نہیں۔ اس کے بعد سورۃ النوح ہے، اور چونکہ اس سورت میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا، ان کی دعائیں بھی ذکر کی ہے، لیکن ایک حکم اللہ پاک نے دیا ہے، اور وہ حکم انسانیت کو کس چیز کا ہے؟ وہ استغفار کا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے معافی طلب کر لو، استغفار کر لو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، آخرت کے انعامات بھی، دنیا کے انعامات بھی۔ آخرت کا سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ پاک تمہیں بخش دیں گے، تو کام ہی ہو گیا۔ اور دنیا کے انعامات کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے رزق میں، تجارت میں برکت ہو جائے گی، اولاد میں برکت ہو جائے گی، مال میں برکت ہو جائے گی، تمہیں اللہ باغات دے دیں گے، تمہیں اللہ رہائش کی وسیع جگہ دے دیں گے۔ بات سمجھیں؟ استغفار کے جملے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے دوستوں، بڑی طاقت رکھی ہے۔ جمعے کے بیان میں ہم نے اس پہ بات شروع کی تھی کہ جب بندہ استغفار کا عادی ہو جاتا ہے، استغفار کا، تو اس کو دو نقد انعامات دنیا میں ملتے ہیں۔ کتنے انعامات دوست؟ دو انعام۔ ایک برکت تو استغفار کی نقد برکت یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس مانگی ہوئی بددعا کے مصداق بننے سے بچ جاتا ہے نا؟ جو بددعا مانگی کہ اللہ جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور یہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرائے تو یہ ہلاک ہو جائے، اس پر آمین کس ہستی نے فرمایا تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بد دعا ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ جو رمضان میں استغفار کی کثرت کر لے گا وہ اس بد دعا کے مصداق میں شامل نہیں ہوگا، وہ بچ جائے گا. ایک تو بڑی سعادت یہ ہوگی. دوسرا فرمایا استغفار کی نقد برکت یہ ہے کہ کثرت استغفار یہ اللہ کی نعمتوں کو کھینچنے کا سب سے مؤثر ذریعہ، سب سے مؤثر. اس لیے بغیر تعداد کے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو بندہ چاہے کہ بھئی تجارت میں، رزق میں، گھر میں، سواری میں، اولاد میں برکتیں ہوں، تو ایک بڑا وظیفہ یہ بتایا گیا کہ اس کو کہا جائے کہ یہ بغیر تعداد کے استغفار کی کثرت شروع کر. تسبیح کی پابندی نہ کرے کہ 300 مرتبہ، 400 یا 500. جب موقع ملے کثرت سے استغفار کرے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے. اس کے بعد سورۃ الجن ہے جس میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ایک ایسی مخلوق کا جو انسان کے علاوہ مکلف مخلوق ہے. دیکھیں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کتنی ہے کوئی گنتی نہیں کر سکتا، لیکن مخلوقات میں مکلف مخلوق کتنی ہے؟ دو ہے، انسان اور جنات. مکلف اس کو کہا جاتا ہے جن سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی. تو انسان مکلف اور جنات مکلف. لیکن دونوں میں بڑا فرق یہ کہ انسان ظاہری مخلوق ہے، جنات مخفی مخلوق ہے. انسان نظر آ رہا ہے نا، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا دوستوں، یا آپ لوگوں کو میں نظر نہیں آ رہا ہوں، نظر آ رہے ہیں. اور جنات وہ ہوتے ہیں جو مخفی ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آتے ہے، وہ بھی مخلوق. انسانوں میں بھی اچھے برے ہیں، جنات میں بھی اچھے برے ہیں. انسانوں میں بھی مسلمان کافر ہے، اور سارا سسٹم جو انسانوں کا یہ وہاں بھی چلتا ہے دوستوں، لیکن وہ مخفی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ والوں نے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، اتنا پریشان کیا کہ بالآخر مجبور ہو کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے طائف چلے جانا چاہیے. شاید وہاں کے لوگ کچھ بات سمجھ جائیں، کچھ کام بن جائے، کچھ ترتیب ہو جائے. اس تکلیف کے عالم میں آپ مکہ سے نکل کر طائف چلے. طائف مکہ کے قریبی شہر ہے اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے. لیکن اللہ کی شان، وہ تو مکہ والوں سے 10 قدم آگے تھے بگاڑ میں، ظلم میں، تنگ کرنے میں. اور انہوں نے بہرحال قصہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا علماء سے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو بے انتہا تنگ کیا، بے حد تکلیف دی. 3 بھائی تھے وہاں پر جو وہاں کے سردار تھے، اور تینوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں بہت نازیبا کلمات کہے. آپ نے جب محسوس کیا تو آپ وہاں سے واپس ہوئے، لیکن انہوں نے اس پر بس نہیں کی. وہاں کے جو آوارہ اوباش لڑکے تھے ان کو حضور کے پیچھے لگائے. وہ حضور پہ آوازیں کستے تھے، حضور کو پتھر مارتے تھے، دھکے دیتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک لہو لہان ہوا. بڑا عجیب دردناک قصہ ہے. آپ کے ساتھ صرف ایک صحابی تھے، حضرت زید ابن حارثہ، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. وہ بار بار آپ کو بچانے کے لیے اپنا جسم ان پتھروں کے آگے کرتے تھے، ان کو بھی بہت مار پڑی. خیر بالآخر آپ پھر آئے. ایک انگور کا باغ تھا، انگور کا، اور اس میں ایک غلام کام کر رہا تھا جس کا نام تھا عداس. عداس اس لیے طائف میں جب لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں ایک مشہور جگہ ہے مسجد عداس کے نام سے، وہ دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں تکلیفوں کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ دیر آرام کیا. اور یہ غلام انگور کے اس میں کام کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے خوبصورت چہرے والا، اور لڑکے اس کو تنگ کر رہے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے. تو جب حضور علیہ السلام چلتے چلتے آئے تو اس باغ کے اندر داخل ہو گئے. تو یہ تو کسی کا غلام تھا، لیکن انسانیت تو ایک چیز ہے. اس نے کیا کیا، فوراً پہلے تو پانی کا ایک جام لا کے پیش کیا. آپ علیہ السلام نے پانی پیا، پھر جا کے ایک انگور کا خوشہ توڑا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا آپ کون ہیں اور یہ لڑکے آپ کو کیوں مار رہے تھے؟ تو آپ نے ان کو مختصر
ترتیب بتائی کہ میں کون ہوں اور مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا، پھر میں مکہ سے طائف، یہ ساری تفصیل. جب اس نے لفظ نبی سنا نا تو اس نے کہا کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں جنہیں ہمارے علاقے میں بھیجا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا تم کس علاقے کے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں. نینوا. آپ نے فرمایا تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کی بات تو نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں جس علاقے سے آیا ہوں نا وہاں ایک نبی گزرے ہیں، ان کا بڑا تذکرہ ہے اور ان کا نام یونس بتایا. آپ نے فرمایا وہ ہمارے ہی سلسلے کے اوپر کے نبی ہے. تو یہ غلام بہت متاثر ہوا آپ علیہ السلام، لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ یہ بھی غلام تھا. بہرحال بعد میں اللہ پاک نے اس کو توفیق دی اور یہ ایمان لایا حضور علیہ السلام. قصہ مختصر یہ ہے دوستوں کہ نہ مکہ والے مان رہے تھے نہ طائف والوں نے مانا، وہ ان سے بھی آگے نکلے اور اس کیفیت میں درد کے ساتھ، زخموں کے ساتھ آپ طائف سے نکل کے مکہ میں آ رہے ہیں. اور اس موقع پر آپ نے اللہ سے بڑی عجیب و غریب دعا مانگی ہے دوستوں، بخاری شریف میں بھی آتی. بڑے درد کے کلمات کا ہے کہ اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے ساتھ کیوں اس طرح انہوں نے یہ سلوک کیا. خیر اس کیفیت میں چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ آپ نماز کے لیے رکے اور نماز شروع کی اور آپ کے پیچھے حضرت زید کھڑے ہوا. آپ تلاوت فرما رہے تھے اور اتنے میں جنات کا گزر ہوا. نظر تو آتے نہیں ہیں، بات ہوئی. جب انہوں نے سنا کہ کوئی کچھ پڑھا جا رہا ہے، اس سے پہلے سنا نہیں، تو باقی ساتھیوں سے کہا بھائی رک جاؤ، کچھ آواز آتی ہے. تو حضور علیہ السلام کے قریب جا کے ایک درخت کی شاخ پہ بیٹھ گئے، تلاوت سنی اور سنتے ہی کہا کہ او ہو، لگتا ہے جس آخری پیغمبر کی بشارتیں تھی وہ پیغمبر آ چکے ہیں، اور لگتا ہے اس پر جو آخری کتاب اترنی تھی یہ اس کتاب کی تلاوت ہو رہی. تو حضور علیہ السلام سے ملے نہیں، ملاقات نہیں کی، اللہ کی شان، لیکن سمجھ گئے اور دل سے ایمان لا کر کے اسی وقت واپس اپنی قوم کے پاس چلے گئے. نصیبین علاقہ ترکی میں آج بھی ہے اور کہتے ہیں یہ جنات کا مرکز ہے. یہاں آئے اور یہاں اپنی قوم سے کہا کہ سنو، ہم نے آخری پیغمبر کو دیکھا ہے، ان کا کلام سنا ہے، تو لہٰذا ہمیں ایمان لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں اللہ پاک سمجھا رہے سورج کہ میں کسی کا محتاج نہیں، میرا دین کسی کا محتاج نہیں. انسان نہیں مانے گا میں دوسری مخلوق کو لے آؤں گا، میں ان کو توفیق دے دوں گا. مکہ اور طائف والوں نے نہیں مانا، اللہ نے جنات کو متوجہ کیا، انہوں نے وہاں دعوت دی. 140 جنات کی جماعت تیار ہوئی دوستوں، اور وہ نصیبین سے آئے اور پھر آ کے مکہ میں حضور علیہ السلام سے ملے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول فرمایا. یہ تو اللہ کی شان ہے، دین کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تو ہم دین کے محتاج. اس کے بعد سورہ مزمل ہے جس میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں اور پوری پوری رات قیام نہ کریں، اس لیے کہ تہجد کی نماز کا جب حکم آیا نا تو تہجد کی نماز کب پڑھی جاتی ہے دوستوں؟ رات میں نا یا دن میں؟ رات میں پڑھی جاتی. تو رات میں تہجد پڑھی جاتی. تو آپ علیہ السلام پوری پوری رات کھڑے رہتے، آپ کو دیکھ کے صحابہ بھی کھڑے ہوتے. تو اب ایک مشقت شروع ہو گئی، پیروں میں ورم آیا، جسم پہ تکلیف ہوئی. تو اللہ پاک نے تخفیف کا حکم فرمایا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام نہ فرمائے، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر دیں. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اس امت کے لیے تہجد کا سب سے افضل وقت رات کا کون سا حصہ ہے؟ آخری حصہ. اور کتنی رکعت تہجد کی ہے؟ 8 رکعت. سب سے افضل 8 رکعت. یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اس مسئلے کو بھی ساتھ لے کے جائیں کہ تہجد میں کوشش کیا کریں کہ
8 रकात, दो कर के 8 रकात को पूरा। और कभी कभी आप अलैहिस्सलाम ने 12 रकातें पढ़ी। तो इसलिए अगर मौका मिले, जैसे ताक रातें आज भी है, तो 12 रकात तहज्जुद पढ़ ले, वरना 8 रकात की कोशिश करें। 8 की हिम्मत ना हो तो 4 पढ़ लें, 4 की नहीं हो 2 पढ़ लें, लेकिन इंसान तहज्जुद की पाबंदी करे। इसके बाद सूरह मुद्दस्सिर है, इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नमियों से अल्लाह पाक पूछेंगे कि तुम जहन्नम में क्यों आए। देखें, ये जो कुरान पाक में बार बार आता है ना कि अल्लाह पूछेंगे वो जवाब देंगे, तो खुदा न खास्ता ये नहीं समझा जा सकता कि कोई चीज अल्लाह के इल्म में नहीं थी। हर चीज तो अल्लाह के इल्म में पहले से, लेकिन आने वाली उम्मत को पता चल जाए। तो अल्लाह पूछेंगे तुम क्यों जहन्नम में आए। वो कहते हैं हम चार खराबियों में मुब्तला थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। सबसे पहला जुर्म अपना क्या बताएंगे? हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज। नंबर 2, हम मुस्तहिक मिस्कीन गरीब को खाना नहीं खिलाते थे। नंबर 3, बेकार की मजलिसों में जाके घुस के बैठते थे, वक्त जाया करते थे। नंबर 4, क़यामत पर ईमान इतना मजबूत नहीं था हमारा, शक में रहते थे। अंदाजा लगाए दोस्तों, ये वो गुनाह है जो इंसान को इतना महरूम कर सकते हैं कि जहन्नम में चला जाए। इसके बाद सूरह क़ियामा है, इसमें अल्लाह ने कसम खाई है नफ्स की। वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। नफ्स अल्लाह पाक ने इंसान को दिया है, ये 3 तरह का है दोस्तों। एक नफ्स है जिसको कहते हैं नफ्से अम्मारा, एक है नफ्से लव्वामा, एक है नफ्से मुतमइन्ना। ये कितनी किस्में हो गई? इसमें सबसे आला दर्जे का जो नफ्स है, काबिल तारीफ, वो नफ्से मुतमइन्ना है, जो कामयाब नफ्स है, अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ नफ्स है। दरमियाना दर्जा जो है ना दोस्तों, वो नफ्से लव्वामा है, मलामत करने वाला ना। इंसान से गुनाह हो जाए तो अंदर जमीर कहे यार बहुत गलत किया, ये भी एक नेमत है। गलती पर इंसान को उसका जमीर टोके ना, ये भी नेमत है। और सबसे खतरनाक और नाकाम तरीन नफ्स कौन सा है? नफ्से अम्मार, जो गुनाहों का खूगर है, सिवाय गुनाह के और कोई चीज सिखाता नहीं है वो इंसान। इसके बाद सूरत दहर है, इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने जन्नत में एक खास किस्म की नहर बनाई जन्नतियों के लिए, और उस नहर का नाम रखा सलसबील। क्या रखा? सलसबील नहर रखा, खास नहर। अब जन्नत ही नेमतों की जगह, लेकिन अल्लाह उस जन्नत में एक नहर को कहे कि वो खास नहर किन लोगों को मिलेगी? फरमाया वो लोग जिनमें 3 बातें होंगी। यूफून बिन नज़्र, एक पहली अलामत ये कि वो अपने वादों को पूरा करेंगे, वादा खिलाफ लोग नहीं होंगे कि वादा किया और फिर पता ही नहीं कहां चले गए। एक दूसरी अलामत यह है कि वो लोग मिस्कीन को, मुस्तहिक को खाना खिलाने वाले होंगे। बात समझ गए? तीसरी अलामत यह होगी कि आखिरत के दिन का खौफ उन पर गालिब हो। ये कितनी अलामतें हो गई? 3। वादों के पक्के होंगे, मुस्तहिक मिस्कीन जरूरतमंद को खाना खिलाएंगे, नंबर 3, आखिरत के दिन का खौफ अपने ऊपर गालिब रखें। अल्लाह पाक सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए।